سحری کرنے سے پہلے بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے ہیں کھانے. یہ بھی ایک امتحان ہے. افطاری کا وقت اور سحری کے وقت یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. بھوک چمک رہی ہوتی ہے, ہر آدمی اسی میں ہوتا ہے, ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کسی وقت ہو, اور ہماری نظر ہوتی ہے بڑے بڑے پکوڑوں پہ اور سموسے پڑے ہوتے ہیں. کیوں شوکت بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یہ دسترخوان بچھا ہوتا ہے گھر میں, نہ بیوی نے وہ بڑا سا ٹیبل لگایا ہوتا ہے, بڑے بڑے موٹے موٹے سموسے اور پکوڑے جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا, تو ہماری نظر یہ ہوتی ہے جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے وہ موٹا سموسا میں چکنا ہے, وہ بوٹی میں اٹھاؤں گا, یہ ہوتا ہے ہمارے. لیکن اس وقت بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے وقت جو دعا قبول کی جاتی ہے اور افطاری سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بسم بھولیں. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایسے افعال کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے جس کی وجہ سے اسے ان افعال پر ثواب ملے گا. یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے اس امت پر. اب مثال کے طور پر یہ آدمی سحری کرے گا, کھا یہ آدمی رہا ہے, سحری یہ آدمی کر رہا ہے, اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العزت ثواب لکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ سحری کے برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. کس طرح محروم ہوتے ہیں؟ میں تھوڑی دیر میں اس کی طرف آتا ہوں. سحری اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جو صبح صادق سے پہلے ہم کھاتے ہیں. اگر کوئی آدمی سحری نہ کرے یا رات کو سحری کر لے, یعنی رات کو ہی کھانا کھا کے سو جائے, صبح سحری کے لیے نہ اٹھے, رات کو ہی نیت کر لے, تو رات کو ہی کھانا کھا کے سو جائے تو اس کا روزہ تو درست ہو جائے گا, لیکن وہ سحری کے فضائل اور اس کے برکات سے محروم ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ پوری امت کے لیے اللہ سے اس کی رضا طلب کرنے کا مہینہ ہے. اور اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ جس میں آپ کو صرف زاویہ نگاہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ آپ نے میرے کندھے پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کماؤں. اے اللہ جو ذمہ داری آپ نے میرے کندھے پہ رکھی ہے میں حلال رزق کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں. بھلے سارا دن یہ آدمی کام کرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آدمی گھر واپس لوٹے گا اس حالت میں لوٹے گا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی. ایک صحابی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر بیٹھے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد اپنا ہاتھ آگے کرو. تو اپنے ہاتھ میں سختی دیکھی. کہا کہ اے سعد کیا کرتے ہو؟ اے اللہ کے رسول سارا دن پتھر توڑتا ہوں اور پتھر توڑنے کی وجہ سے میرا یہ ہاتھ سخت ہو گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہاتھ کو چوما اور چوم کے کہا کہ ایسا شخص جب صبح کو جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تھک ہار کر, اور اس کے جسم میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کام کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ زاویہ نکاح کو تبدیل کرنا ہے آپ نے.
بھلے آپ تجارت کر رہے ہیں لیکن صرف آپ نے ضابطۂ نکاح کو چینج کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ سحری ہو رہی ہے اور اس میں مومنین پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، برکات کی بارش ہو رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں اور اہل کتاب میں ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، اور اہل کتاب کے لیے کیا تھا کہ جب وہ سو جاتے تھے رات کو اس کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتے تھے. اور اسلام کی ابتدا میں بھی یہی حکم تھا کہ اگر سو گئے اس کے بعد کھا پی نہیں سکتے تھے. اللہ نے کتنی بڑی کرم نوازی فرمائی اس امت پر، اور اللہ نے فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت میں آپ سحری کریں، اور دوسرا امت کے لیے صبح صادق تک پورا ٹائم دے دیا گیا کہ تم صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو اور سونے کے بعد اٹھو. بلکہ یہ فرما دیا کہ اخیر رات میں صبح صادق سے پہلا جو کھانا ہوتا ہے وہ افضل ہے. اللہ اکبر. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے. حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس سحری کے لیے بلایا. تو جب میں اندر داخل ہوا تو آپ نے فرمایا آئیے مبارک کھانا تمہارے لیے تیار ہے، مبارک کھانا تناول فرمائیے. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ جو صبح کا کھانا ہوتا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے کھانے سے مراد یہاں سحری ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا فرمایا اور فرمایا کہ یہ مبارک کھانا ہے. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، تو ایک آدمی اندر داخل ہوا اور آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا مبارک کھانا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ منتخب فرمایا ہے، اس سے پہلے سحری کسی کو عطا نہیں فرمائی. یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ نے سحری اس امت کو عطا فرمائی ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، صبح کے کھانے کا اہتمام کرو. یہاں صبح سے مراد سحری کا کھانا ہے، اور صبح کا کھانا اس لیے کہا گیا کہ یہ ناشتے کے قائم مقام ہوتا ہے. تم اس کا اہتمام کیا کرو. اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہو، اگر کسی کا دل نہیں کر رہا، رات کو ہم نے اتنا کھایا کہ اب صبح کو دل نہیں کرتا، تو کم از کم ایک کھجور کھا لے، ایک گھونٹ پانی پی لے، اسے وہ برکت حاصل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی سحری کھجور والی کتنی خوبصورت ہے، کتنی بہترین سحری ہے کھجور والی، کیونکہ کھجور سے توانائی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غذا کھجور تھی، اور پانی کے ساتھ انسان کی پیاس بجھتی ہے، کھجور کے ساتھ قوت تقویت انسان کو ملتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری وہ کھجور والی ہے. تو اگر دل نہیں کر رہا کھجور کھا لیجئے، دل نہیں کرتا تو ایک گھونٹ پانی پی لیجئے. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو برکت والا کھانا نصیب ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کرنے والے لوگوں پر اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. کتنے بڑے فضائل ہیں سحری کرنے کے. اور میرے بھائیوں، سحری کے وقت جو سب سے بڑا عمل ہے، سحری کرنے سے پہلے بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے ہیں کھانے. یہ بھی ایک امتحان ہے، افطاری کا وقت اور سحری کے وقت یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. بھوک چمک رہی ہوتی ہے،
ہر آدمی اسی میں ہوتا ہے، ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کسی وقت ہو، اور ہماری نظر ہوتی ہے بڑے بڑے پکوڑوں پہ اور سموسے پڑے ہوتے ہیں کہ اس وقت بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نا، یہ دسترخوان بچھا ہوتا ہے گھر میں، نہ بیوی نے وہ بڑا سا ٹیبل لگایا ہوتا ہے، بڑے بڑے موٹے موٹے سموسے اور پکوڑے جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا تو ہماری نظر یہ ہوتی ہے جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے وہ موٹا سموسا میں چکنا ہے، وہ بوٹی میں اٹھاؤں گا، یہ ہوتا ہے ہمارے. لیکن اس وقت بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے وقت جو دعا قبول کی جاتی ہے اور افطاری سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور میرے بھائیوں، سب سے بڑا عمل جو سحری کرنے والے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے وہ ہے تہجد پڑھنا. سحری کرنے والا، عام دنوں کے اندر ہمیں تہجد شاید اس طرح سے پابندی ہم نہ کر سکیں جس طرح ہمیں موقع ملتا ہے رمضان المبارک کے اندر. ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگ جو راتوں کو اٹھتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور کاروبار ہونے کے باوجود، پیشہ ور ہونے کے باوجود، وہ صحابہ جو دن کو کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن راتوں کو اللہ کے ہاں اٹھے ہوئے ہوتے تھے. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ نہ کوئی خرید و فروخت اور بیع و شراء انہیں اللہ کے ذکر سے روک سکتی ہے، نہ نماز سے روک سکتی ہے، اور نہ زکوٰۃ کو جو ہے وہ ادا کرنے سے روک سکتی ہے. یہ راتوں کو اٹھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے علادہ ہوتے ہیں، اور وہ رات کو رات میں اللہ رب العزت کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا اور ایک بہت بڑی صفت رحمان کے بندوں کی بیان کی، اور فرمایا کہ ان کی راتیں سجدے اور قیام کے اندر گزرتی ہیں. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے سرتاج میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تھے، آپ اللہ سے تہجد پڑھنے کے بعد جب دعا مانگتے تھے، آپ کے سینے سے اس طرح رونے کی آوازیں آتی تھیں کہ جس طرح کوئی ہنڈیا جو ہے وہ جو پک رہی ہو. آپ نے دیکھا کہ ہنڈیا کے اندر جب پانی ہو وہ ابر رہا ہوتا ہے، کس طرح کی آواز آتی ہے. حضرت اما عائشہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور دست دعا ہوتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے تہجد میں، اور آپ جب روتے تھے اپنے رب کے سامنے اور آپ کے سینے سے ہنڈیا کی طرح، جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح کی آواز آیا کرتی تھی. میرے بھائیوں، یہ لذت وہی بتا سکتا ہے جسے اللہ تہجد عطا فرما دے. اس کی لذت وہی بتا سکتا ہے. اللہ سے گفتگو کرنے کا مزہ جب ساری کائنات سو رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ کے ہاں بہترین نماز تہجد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کو داؤد علیہ السلام کی نماز پسند ہے. وہ کیا تھی؟ آدھی رات سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے. رات کے چھٹے حصے میں وہ سو جایا کرتے تھے. اللہ کو یہ انتہائی محبوب ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر عام دنوں کے اندر تہجد پڑھنا مشکل ہو جائے تو کم از کم یہ اہتمام ضرور کر لیں کہ جب وتر پڑھتے ہیں، وتر کے بعد 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں.
افضل یہ ہے کہ انسان سو کے اٹھ کے اخیر رات میں، تہائی رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو، وہ افضل تہجد ہے۔ لیکن اگر وہ انسان کو نصیب نہ ہو تو کم از کم انسان وتروں کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھے، انشاءاللہ اسے تہجد کا ثواب عطا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، غالباً کسی جنگ کے موقع پر آپ سفر میں تھے، صحابہ تھکے ہوئے تھے اور آپ بھی تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ تھکان بہت زیادہ ہے، جسم تھکا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ وتر ہم پڑھ لیں، وتر کے بعد ہر صحابی 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اس لیے کہ صبح تہجد کے لیے ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہوگا کیونکہ جسم میں بہت زیادہ تھکان ہے۔ تو یہاں سے علماء نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اگر کوئی وتروں کے بعد 2 نفل اس نیت سے پڑھے گا، تہجد کی نیت سے پڑھے گا، انشاءاللہ وہ تہجد کے برکات سے محروم نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں مختصر بات کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تہائی رات ہوتی ہے، رات کا اخیر حصہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا آج میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اس وقت وہ بڑے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں کہ جب ندا لگ رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے دربار میں دست بدعا ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اخیر رات میں، رات کے اخیر پہر میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اپنے رب کے انتہائی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں عادت ڈالیے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی۔ اور انسان اپنے رب سے کس طرح باتیں کر سکتا ہے؟ دست بدعا ہو کے۔ یہ دعا انسان کا شرف ہے، یہ مومن کا شرف ہے، مومن کی عزت ہے دعا، یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ سلاح المؤمن الدعاء سلاح المؤمن، یہ ویپن ہے مومن کا۔ جس طرح انسان اسلحے سے دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے اپنے آپ کی، اس طرح دعا کے ذریعے انسان مصائب سے، دشمنوں سے اور جو ہے وہ دیگر شیاطین سے انسان پناہ مانگ سکتا ہے اور حفاظت کر سکتا ہے دعا کے ذریعے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ محترم اور مکرم نہیں ہے۔ یہ جو آنسو ہے نا، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، میرے پیغمبر نے بڑی خوبصورت دعا فرمائی دی، فرمایا کہ اللہم ارزقنی عینین حطالتین تشفیان القلب بظروف الدموع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو بہنے والی ہوں، دلوں کو سیراب کرنے والی ہوں۔ خدا کی قسم انسان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہوں اور وہ دکھڑا اپنے رب کے سامنے جب بیان کرتا ہے اور وہ آنسو جب اس کے اشکوں کی لڑی جب جاری ہوتی ہے اور اس کے رخسار پہ گرتی ہے، اور رخسار پہ جب گرتی ہے اور تشفیان القلب، بعض روایات کے اندر آتا ہے تسقیان القلب، وہ انسان کے دلوں کو تشفی بھی دیتے ہیں، شفا بھی دیتے ہیں اور اس کے دلوں کو سیراب بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونا سیکھیے، کیونکہ رونے والا شخص اللہ کو انتہائی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ آپ نے بلبل کو دیکھا ہے؟ بلبل بڑا خوبصورت پرندہ، بلبل کو مالک پنجرے میں رکھتا ہے۔ پنجرے میں کیوں رکھتا ہے پرندے کو؟ اس لیے رکھتا ہے کہ وہ آواز نکالے، کیونکہ اس کی آواز میں سوز اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت انسان پر مصائب ڈالتے ہیں
تاکہ یہ میرا بندہ ساری دنیا سے کٹ کر میرے دربار میں آئے اور میرے دربار میں آ کر وہ آواز نکالے، روئے۔ اللہ کو رونے والی آواز انتہائی محبوب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دعا بعد میں ٹائم ملے تو پوچھ لینا، دنیا والوں سے کٹ آف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقتا رجائی امن سواک۔ اے میرے مولا، اپنی امید میرے سینے کے اندر ڈال دے اور ساری دنیا کی امیدیں کاٹ کر صرف اپنی امید میرے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ ساری امیدوں کا منبع میرا رب ہے۔ ساری دنیا کچھ نہیں دے سکتی، نہ اجر دے سکتی ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کو یہ کہنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر میرے اللہ پہ ہے، دنیا آپ کو کیا دے گی؟ وہ تو محاربت کر رہے تھے وہ لوگ۔ ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں کوئی مال تو نہیں مانگ رہا تم سے۔ ان اجری الا علی اللہ، یہ کی ہے، یہ مفتاح ہے، مفتاح السعداء، یہ مفتاح الفوز ہے۔ کامیابی کی چابی یہ ہے کہ دنیا سے امیدیں چھوڑ دیں اور ساری امیدیں اپنے رب سے باندھ دیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔